बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, हर कोई से डिस्कस कर रहा है। आपके साथ मैं रखना चाहता हूं कम उम्री की शादी। ख़वातीन और हज़रात, अपने 17 साल सहाफ़ती करियर में मैंने कई मरतबा मजहबी ट्रांसमिशंस की, जिसमें मुहर्रम ट्रांसमिशंस, रमज़ान ट्रांसमिशंस, और एक दफ़ा का इत्तेफाक है कि मैं एक ट्रांसमिशन कर रहा था, मेरे सामने 3 मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम मौजूद थे और सही बुखारी की किताब भी मौजूद थी। मैंने वो किताब खोली और एक हदीस पढ़ी उनके सामने। उस हदीस में लिखा हुआ था कि नबी करीम आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जान आयशा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह जब पढ़ा तो अम्मा जान की उम्र 6 साल थी और अम्मा जान के साथ जब खलवत की तो उनकी उम्र 10 साल थी। मेरे सामने 3 मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के जो उलमाए कराम थे, मैंने उन तीनों के सामने यह हदीस रखी और पूछा कि क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं। उन तीनों ने कहा कि नहीं, हम इस उम्र से इत्तफाक नहीं करते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, आजकल हम जो खाना खाते हैं उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कहा जाता है। अल्लाह ने जब मुर्गी बनाई थी तो उसकी उम्र 90 दिन थी। हमने उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा काम किया कि वो 30 दिन के ऊपर आ गई, उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कहा जाता है। इसी तरीके से गंदम, मकई, जितने भी आपके ज़राअत से जुड़े हुए कैश क्रॉप्स हैं, उनके अंदर भी हम हाइब्रिड सीड्स देख रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बच्चियां जिन पे बलूगत 15 साल पे आती थी आज 12 साल पे आ जाती है। वो लड़के जिन पे बलूगत 13-14 साल पे आती थी आज 9-10 साल की उम्र में आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनका जिस्म बालिग हो गया है तो उनका जहन भी बालिग हो जाए। मेरा ये नजरिया है कि भले जिस्म बलूगत पे जल्दी आ रहा है, लेकिन उनके जहन की मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, उनकी जहन साजी बहुत जरूरी है। शादी एक जिम्मेदारी है जिसके लिए यकीनन आपको जहनी तौर पे मुकम्मल तरीके से तैयार होना बहुत जरूरी है। गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। उस्मा कारदार साहिबा, क्योंकि आप एक खातून हैं, आपके बच्चे हैं, आप जानती हैं परवरिश क्या होती है और आप जानती हैं कि किस तरीके से बलूगत की एजेस भी अब चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स दैट वी ईट। उस्मा कारदार साहिबा, आपका इस पे ओपिनियन क्या है? आपका इसके ऊपर नजरिया क्या है मैडम? मुझे इतनी खुशी हुई है तला कि तुमने ये इशू जो है उसको एयर टाइम दिया है। तुम्हें पता है कि जब मैं एमपीए बनी हूँ, ये पहला कानून था जो कि मैंने असेंबली में जमा कराया था। 6 साल मैं तगो-दो कर रही हूँ कि ये कानून जो है ये किसी तरीके से पास हो जाए, लेकिन वही बात है कि जो एक प्रेशर आता है, खास तौर पे जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल और हमारे जो एक पता नहीं फतवा देने के लिए सारे लोग बैठे होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है कि इनको क्यों ये इस्लाम को मिस इंटरप्रेट करते हैं। आपको पता है इस वक्त 25 ममालिक हैं बशमूल सऊदी अरेबिया के, जिसमें जो एज है शादी की वो 18 साल है। 18 साल से कम जो बच्चा होता है उसके तो आप पूरे राइट्स वायलेट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जी वो बलूगत तो आजकल 10-11 साल की बच्चियों की भी हो जाती है। तो यानी कि वो आप उठा के एक बच्ची को आप जहन्नम में झोंक दें, उसकी शादी कर दें, पूरे खानदान की जिम्मेदारी उस पर डाल दें, वो आगे से एक बच्ची जो है बच्चे पैदा करने शुरू कर दे। और आपको पता है कि कितनी वफात होती है ज़चगी में इस तरह से छोटी बच्चियों की। ये सिर्फ एक शादी का इशू नहीं है, ये बच्चियों की हेल्थ का इशू है, ये बच्चियों की एजुकेशन का इशू है, ये उनकी पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद करने के मुतरादिफ है। आपको पता है पंजाब में हर दूसरी बच्ची सेकेंडरी स्कूल से उठा के ये बाहर कर देते हैं, और वो इसलिए कि लो जी इसकी उठा के शादी कर दें, ये तो हमारे पे बोझ है और कानून कोई है नहीं जो इसको रोक सके। और तो तीसरी बात यह है कि सिंध में ये कानून है 18 साल का, वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। बच्चियां जो हैं वो स्मगल होके पंजाब आती हैं क्योंकि यहाँ पे 16 साल है और यहाँ पे आके जबरदस्ती जनाब उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये कहाँ की इंसानियत है? ये किधर, ये क्या, ये और मुझे नहीं समझ आती कि मैं मौलाना साहब की इज्जत करती हूँ, लेकिन उनको खुदा के लिए सोचना चाहिए कि वो क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल में आप जो अपनी 50% पॉपुलेशन है, आपको पता है 25% बच्चियों की शादी हो जाती है। क्यों कर रहे हैं मौलाना साहब ऐसे? ये मुझे बताइए, आपकी नजर है मौलाना साहब के सियासत चमका रहे हैं? देखिए मौलाना साहब जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह उनको हिदायत दे, वो गलत कर रहे हैं। आपकी नेशनल असेंबली ने बिल पास किया, आपकी सेनेट ने बिल पास किया, आपके प्रेसिडेंट ने उसको साइन किया। आप मेहरबानी करके ना तो अपनी ये जो जहन में जो आपने चीजें लोगों को बिठा के आप गुमराह कर रहे हैं, जी मैडम, इनको खुदा के लिए आप बिल्कुल ठीक। मैडम जवाब ले लेते हैं। मौलाना साहब के बड़े करीबी सेनेटर कामरान मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर साहब, आपके वक्त के लिए जज़ाकल्लाह। सेनेटर साहब मेरी दलील बहुत सिंपल है सर। एक तो आपने उस्मा साहिबा की गुफ्तगू सुनी, मैं कुछ हद तक उनसे इत्तफाक इसलिए करता हूं कि देखिए सर, आज जो हम खुराक खा रहे हैं
اس کی وجہ سے ہمارے بچے جلدی بلوغت تک پہنچ رہے ہیں کیونکہ وہ جینیٹکلی موڈیفائڈ فوڈ ہم لے رہے ہیں اس وقت، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ گندم ہو، ہر چیز میں جینیٹیکل موڈیفیکیشن ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب جسم تو بلوغت پہ پہنچ جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، لیکن ان بچوں کا دماغ میچور نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میری نظر میں وہ شادی کے لیے 18 سال تک بالکل تیار نہیں ہے۔ اور جو بات ابھی عظمیٰ صاحبہ نے کہی، آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے کامران مرزا صاحب؟ ایسا ہے کہ عظمیٰ صاحبہ بڑے کھل کے بات کر رہی تھی اور بڑی میں ان کے اوپر اور زیادہ اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، اور مولانا صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ ہم جو بات کریں گے وہ اگر اسلام میں اگر اسی طرح سے ہے تو ہم اسی طرح سے کرنے کے پابند ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے جو ہے فرائض میں لکھا ہوا ہے، ان کو اگر وہ نہیں کرنا تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، مگر ہمارے پاس مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم یا تو قرآن سے لیتے ہیں۔ سن لیجئے نا، ابھی میری بات کو کاٹیے نا، پھر درمیان میں آپ نے کاٹ لینا تو پھر لیا کیجیے۔ اگر کوئی بات قرآن شریف میں لکھی ہے تو ہم نے اس سے لینا ہے پہلے نمبر پہ، اور اگر اس کے بعد نبی کی زندگی میں اگر کوئی چیز جو ہے وہ پیش آئی ہے تو پھر ہم نے ہدایت وہاں سے لینی ہے، وہاں سے اخذ کرنا ہے۔ تو نبی کی زندگی میں حضرت عائشہ کا نکاح کتنی ایج میں تھا، حضرت عائشہ کا نکاح، اور اس کی رخصتی کا کیا معیار تھا، اس معیار کو ہم نے چیک کر دیا۔ کیا وہ صرف وہ معاملہ صرف نبی کی زندگی تک محدود تھا یا نبی نے اس کے بعد کوئی روک لگا لی تھی؟ اس لیے یہ ہے مجبوری مولانا صاحب کی، اور یہ ہے مجبوری ہماری، اور اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں، باقی آپ مانے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے، ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، ہم کوشش کے پابند۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے اپنی کوشش میں۔ کامران صاحب ایک چھوٹا سا سوال سر آپ کی اجازت سے، آج ہمارے ملک میں قرآن پاک کے 150 کے قریب ترجمے ہیں، سیرت النبی کی 150 کے قریب ترجمے ہیں، وجہ ہے سر مذہب فروشی اور لا قانونیت، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چیک کرنے والا نہیں ہے، وداؤٹ پروف کر کے یہاں قرآن ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ سر میں نے یہ سوال 3 مکتب فکر کے علماء کرام سے پوچھا کہ صحیح بخاری میں جو لکھا ہے کہ نبی نے اما جان عائشہ سلام اللہ علیہ سے نکاح 6 سال کی عمر میں کیا، خلوت 10 سال کی عمر میں کی، تینوں نے کہا کہ ہم اس عمر سے اختلاف کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور کوئی چیز اگر سر 1400 سال پہلے ہو تو آپ کی نظر میں آج کے دور میں کیا ہم اسے دور کے حساب سے ہمارا دین اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس میں بہتری لے کر آئیں سر؟ جی نہیں، ہم اگر نبی سے اگر توبہ نعوذ باللہ ہماری کوئی عقل زیادہ ہو سکتی ہے تو پھر ہم تو یہ امکانات ہو سکتے تھے۔ اور میں کہوں کہ نبی کا حکم ہے کہ ہر دور کے حساب سے اپنے آپ کو لے کر چلو سر۔ تو نبی نے جب جو کام اپنی زندگی میں کر دیا اور اس کے ایک ہمارے لیے اس کے لیے جو ہے نا وہ سند مل گئی اس کی، تو پھر ہم نے اسی طرح سے اس کو سند کے طور پہ لے لینا ہے، پھر ہم نے اس پہ قدغن نہیں لگانی ہے۔ یہاں پہ آپ نے قدغن لگائی ہے، یعنی نبی نے کیا تھا اور آپ اتنے عقل مند ہو گئے، اس دور میں آپ کی پارلیمان اتنی عقل مند ہو گئی کہ نبی کے کیے ہوئے کو ایک زمانے میں آپ اپنے حساب سے آپ نے اس وقت اسلام آباد ٹیریٹری میں انٹرپریٹ کر دیا اور ایک مخصوص انداز میں، تو اس کا ایک انڈائریکٹ مطلب بھی نکلتا ہے، مگر مجھے حد ادب ہے نبی کے ساتھ، اس لیے میں وہ انٹرپریٹیشن نہیں دیتا ہوں۔ مگر جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ جب انڈیکیشن آ جاتی ہے بلوغت کی، اگر کسی کو کوئی ایک ضرورت پیش آ جاتی ہے، اگر وہ جائز طریقے سے نہیں ملتی ہے تو لوگ چوری سے وہ تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ وہ جو راستہ دوسرا ہے وہ آپ نے آسان بنا دیا مشرف کے دور میں، اس کو جو ہے وہ آپ نے 4 گواہ جو ہے نا وہ لانا، اس کو کاگنیزیبل بھی نہیں چھوڑا اس معاملے کو، اس کو تو آسان کر دیا، اور نکاح کے بارے میں نبی کا حکم ہے اس کو آسان بنائیے، اس کو مشکل کر دیا۔ شہادت آوان صاحب یور ویوز آن اٹ سینٹر صاحب۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو جتوئی صاحب یہ ہے کہ اس وقت یہ پاکستان میں یہ قانون نافذ العمل ہو چکا ہے، اور میں اپر ہاؤس میں تھا جہاں پہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی خواتین تھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امجد نیازی صاحب کی جو پارٹی کی مطلب وہاں پہ پارلیمنٹیرین تھیں، انہوں نے بھی ڈاکٹر زلکہ تیمور صاحبہ نے بھی بھرپور سپورٹ کیا، تمام خواتین جو ہیں ان سب نے زبردست سپورٹ کیا، اور بالکل یہ عظمیٰ کردار صاحبہ نے صحیح طور پہ کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر سمجھتے ہیں کہ انسانی جان عموماً آپ دیکھتے ہیں زچگی میں زیادہ جو کم سن بچیاں ان کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کی زندگی چلی جاتی ہے، تو اسلام ماشاءاللہ اسلام تو زندگی بچانے والا مذہب ہے۔ اس کے بعد متعلق بات اس کے علاوہ میں یہ کہوں کہ 2016 میں سندھ میں یہ قانون پاس ہوا
تو اس کے بعد جو لوگوں نے جو بھی سلسلہ جو اپنایا طریقہ کار وہ میڈم عظمیٰ کاردار صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہاں پہ جس طریقے سے یہ بل پاس ہو چکا ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں اکثریت تو نہیں، یونینیمس تو نہیں، لیکن اکثریت لوگ جو ہیں انہوں نے اس بل کی سپورٹ کی ہے اور یہ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں 12 سال 14 سال 13 سال کی بچی کو جو کہ اتنی عقل بھی نہیں رکھتی ہے اور اس کو شادی کے رشتے میں بندھن میں باندھ دینا، میرے خیال میں لوگ مخالفت تو ضرور کرتے ہوں گے. وہ مذہب کے لحاظ سے ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، ساری صورتحال ہے بالکل بجا طور پہ. لیکن میں نے اگلے دن کسی کو کہا کہ کیا آپ اپنی 12 سال کی بچی جو ہے آپ کی کتنی بچی ہیں، آپ نے شادی کی کیوں نہیں شادی کی، کیا آپ شادی کرنا پسند کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ابھی ایجوکیشن لینی ہے، ابھی ذہنی طور پہ وہ میچور نہیں ہو سکی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کے لیے، اس لیے خدا نہ خواستہ کوئی پاکستانی قرآن پاک سے یا کسی سنت سے یا کسی چیز سے ڈیویٹ نہیں کرنا چاہے گا بالکل. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان یا کوئی آدمی بھی انسان کے اوپر، انسانی جان کے اوپر ظلم کرنا جو ہے وہ بھی برداشت نہیں. دیکھیں کنسنٹ جو ہے شادی کے لیے اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کی رائے ہے، لیکن میں کہتا ہوں جس کی آپ شادی کر رہے ہیں آپ اس کی رائے ہی نہیں لے سکتے. وہ آپ سے یہ بھی معلوم نہیں کہ 40 سال کے آدمی کے ساتھ 12 سال کی بچی کی اگر آپ کوئی شادی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بولے جی شادی ہو رہی ہے. کوئی بچی جو ہے 13 سال کی ہے، اس کی 18-20 سال والے سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں شادی کا مطلب مقصد کیا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں گھر کیسے بنانا ہے، آوان صاحب وقت کی کمی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ آوان صاحب. نیازی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، جلدی سے اگر آپ اپنا اوپینین دے دیں سر اس ایشو کے اوپر. بھائی جان اس میں صاف سی بات ہے، ایک طرف قرآن اور سنہ ہے، اور قرآن اور سنہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر if and buts نہیں ہے. کریکٹ. جہاں پہ اجتماعی مسئلہ آ جائے تو اس کے لیے اجتہاد کی صورت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو مذہبی جماعتوں کے ساتھ، مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. اس کے مطابق قانون کو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں اور پروونشل اسمبلی میں لے کے جانا چاہیے تھا.